اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 243 سے لے کر آیت نمبر 246 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف الفن کی جمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال پس فرمایا، لہم انہیں، اللہ تبارک و تعالی نے، موتو تم سب مر جاؤ، ماضی کا صیغہ، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم اللہ نے انہیں زندہ کیا، ہم انہیں، احیا زندہ کیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، لذو یقیناً والا ہے، فضل والا، علی الناس لوگوں پر، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، پھر اللہ نے انہیں کہا کہ تم سب مر جاؤ، پھر دوبارہ اللہ نے انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرضا حسنا جو دے اللہ کو قرضہ حسنا، فیضاعفہ پس وہ اس کو بڑھا دے، لہو اس بندے کے لیے جو اس کو دیتا ہے، اضعافا کثیرہ بڑھا چڑھا کر، کثیرہ بہت زیادہ، اضعافا دگنا کر کے۔ تو کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو دگنا کر کے زیادہ دے، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی ہی، یقبض تنگی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کر دیتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین، پہلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ موت کے خوف سے جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 4000 کے قریب تھی، اور یہ ایک شہر میں رہنے والے تھے، اور یہ لوگ جو ہے وہ طاعون کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ تو اس لیے وہ جو بستی تھی جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کا نام جو ہے وہ دان نام کی ایک بستی تھی، جو کہ جس میں جو ہے وہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ لوگوں کی ایک جماعت تو وہاں پہ ٹھہری رہی اور ایک جماعت وہاں سے بھاگ نکلی۔ جو لوگ وہاں پہ ٹھہرے گئے اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مر گئے، اور جو باقی بھاگ گئے تھے اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بچ گئے۔ جب تعاون ختم ہو گیا تو وہ لوگ دوبارہ واپس آ گئے۔ اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھائی ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے، کاش کہ ہم بھی جو ہے وہ ان کی طرح نکل جاتے اور بچ جاتے۔ اگر ہم بھی اگلے تعاون تک یہاں پہ زندہ رہتے تو شاید ایسا ہی کرتے۔ پھر یہ ہوا کہ اگلے سال دوبارہ تعاون آیا۔ اس بار سارے نکل گئے، جو پہلے والے رہ گئے تھے وہ بھی نکل گئے، اور جو پہلے نکل گئے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اب ان لوگوں کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 30,000 سے زیادہ تھی۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ وادی کے اوپر اور دوسرا وادی کے نیچے تھا۔ اب ان دونوں فرشتوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم سب مر جاؤ، تو وہ سارے مر گئے۔ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ اسی طرح مردہ پڑے رہے۔ پھر وہاں سے حضرت حزقیل نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اتنی ساری ہڈیوں کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یہ ندا کریں کہ اے ہڈیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو وادی کے اوپر اور نیچے سے تمام ہڈیاں جو ہے وہ جمع ہو گئیں، اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، اور بغیر خون اور گوشت کے ہڈیوں کے مختلف اجسام بن گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اب آپ یہ کہیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ تمام ہڈیوں پر گوشت بھی آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان کو ندا کر کے بلا کے یہ کہیں کہ اللہ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر وہ سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور بے اختیار ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہوئے،
सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंत। और फिर वो अपने शहरों की तरफ वापस चले गए और वहां रहने लगे, मगर वो जब भी कोई लिबास पहनते तो वो उनके जिस्म पर एक बोसीदा कफन की सूरत इख्तियार कर लेता, जिससे उस जमाने के लोगों ने पहचान लिया कि ये लोग दर हकीकत मर चुके हैं। वो लोग अपनी तभी हयात पूरी होने तक फिर वहीं पे रहे। अद्दुरुल मंशूर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 310। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक और मकाम पे इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सूरह यूनुस आयत नंबर 50। हर गिरोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब उनका वक्त आ जाएगा तो वो उससे एक घड़ी भी पीछे न हट सकेंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। सूरत आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। किसी भी जान को मौत नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत का, उसकी अजल का वक्त मुकर्रर ना कर दिया हो। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इरशाद फरमाया कि कुफार जो है वो क़यामत के दिन ये कहेंगे, रब्बना अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन। ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 बार मौत दी और हमें 2 बार जिंदा फरमाया। सूरत अल मोमिन आयत नंबर 11। तो मुहतरम सामीन, अब देखिए कि अलम तरा से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क्या आपने नहीं देखा। तो इसका माना ये नहीं है कि क्या आपने नहीं जाना, बल्कि ये जुमला जो है वो ऐसी चीजों के लिए भी बोला जाता है जो पहले मज़कूर हूं और जिनका पहले से इल्म भी मौजूद हो, मतलब जो चीजें पहले हो चुकी हैं तो उनके बारे में बताया जाता है कि क्या आपने नहीं देखा। तो इनको ये चीजें इस्तेमाल करने, याद दिलाने, उनको मुकर्रर और साबित करने और उन पर ताज्जुब डालने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और कभी कभी इसके बगैर जो है वो इस जुमले को भी इस्तेमाल किया जाता है, और उस वक्त ये किसी चीज की खबर देने और उस खबर पर जो है वो ताज्जुब में डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मजाजन भी हो सकता है, ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क्या आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हजारों लोगों पर मौत तारी करने के बाद दोबारा उनको जिंदा कर दिया। और जो इस दुनिया में मौत के बाद जिंदा करने पर कादिर है, तो ये समझ लें कि वो क़यामत के दिन भी मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इबरत का ताल्लुक जो है वो इस चीज से है कि इंसान को जो है वो कोई बीमारी अगर किसी गांव में, किसी भी शहर में आ जाए, जैसे कि ताउन वगैरह, तो फिर वहां से भागना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह के गजब का ये मूजिब है। सो ताउन से घबरा कर शहर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसमें जो लोग तकदीर पर ईमान रखते हैं तो वो ये समझ लें कि ये ताउन ज़दा इलाके के लोग जब दूसरे इलाकों में जाएंगे तो क्या वहां के लोग जो है वो ताउन से, उनके वबा का शिकार नहीं होंगे, तो दूसरे इलाकों में भी तो ताउन की बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए ताउन ज़दा इलाके में जो लोग मौजूद है वो वहीं पे रहें, वो किसी और जगह पे ना जाएं। इमाम बुखारी रिवायत करती हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी इलाके में ताउन के मुतालिक सुनो तो वहां मत दाखिल हो, और अगर तुम किसी इलाके में हो और वहां ताउन फैल जाए तो फिर वहां से निकलो भी मत। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 853। मुहतरम सामीन, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिहाद करो। इससे पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ताउन से भागने वालों का एक किस्सा बयान फरमाया कि वो मुसलमानों को जिहाद पर उभारने के लिए था, क्योंकि मौत से तो इंसान बिल्कुल भाग ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तुम्हें कहीं में भी आ सकती है, अगर तुम किसी मजबूत किले में भी चले जाओ तो मौत तो इंसान को हर सूरत में आएगी और उसको गले लगाना पड़ेगा, उसका जायका चखना पड़ेगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि अब जो है वो इस वाक़े में गौर करो कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुर्दा करने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। फिर उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो और लड़ो। फिर अगले आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस कर्ज को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर उस बंदे को वापस करे। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना देने से मुराद या इसका मतलब क्या है, तो जरा समझिएगा। कायनात की जो हर चीज है वो अल्लाह की मिल्कियत में है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में या राह में खर्च करने को मजाजन कर्ज हसना कहती हैं। मतलब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीज खर्च करते हैं तो अल्लाह उस चीज को अपने ऊपर कर्जा समझ लेते हैं और वो चीज वापस बंदों को वापस भी करती हैं, ठीक है। जिस तरह जो मकरूज होता है वो कर्ज वाले को अपना कर्जा अदा करता है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम कोई चीज खर्च करते हैं तो अल्लाह उसको अपने ऊपर कर्ज समझ लेती हैं, और जो बंदा वो देता है अल्लाह की बारगाह में उसको वापस भी किया जाता है। और ये नहीं कि जितना वो देगा उतना ही मिलेगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि कई गुना अजर और सवाब के साथ तुम्हें बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा।
دنیا میں لوگ زیادہ سے زیادہ اگر ہم بات کریں 2 گنا 4 گنا 100 گنا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 گنا 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے، اور عطا کرتا بھی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی محبت اور تعلق کی وجہ سے قرضہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو بالفرض آپ یہ بات جان لیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق کو رابطہ ہوگا، آپ اس کو جانتے ہوں گے تبھی آپ اس کو قرضہ دیں گے نا، ایسے تو نہیں آپ اٹھا کے اس کو قرضہ دے دیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سے زیادہ محبت کا تعلق کا حقدار ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ زیادہ کوئی نہیں۔ اگر ہم محبت کی بنا پر مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ سے اور اللہ کے دین کی سربلندی سے زیادہ اور کوئی محبت کا محل اور جگہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ اور زیادہ مال کے لیے خرچ کرتے ہو تو اس سے زیادہ اور فائدہ آپ کو ہرگز نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ قرضہ حسنہ ہے، یعنی انسانوں کو اخلاص نیت اور پاکیزہ مال کے ساتھ اگر کسی چیز کو کسی انسان کو کوئی مال دے دیا جائے، جو لوگ آپس میں دیکھیں قرض کا لین دین کرتے ہیں وہ برابر ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے تو وہ برابر نہیں بلکہ اللہ آپ کو زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی سے کوئی قرض لیتے تو اس کو اصل سے زیادہ واپس کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اچھا وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے، یعنی اچھا قرضہ دے۔ اور چونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ بخیل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں اس قرض کا اجر جو ہے وہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی کشادگی فرماتا ہے۔ لہذا تم یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرو گے تو اس سے تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی اور تم تنگی میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ اس سے تنگی نہیں ہوتی بلکہ تنگی اور کشادگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قبضہ ہے کہ قدرت میں ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا یقبض و یبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی کے ساتھ اپنی فطرت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو چیزیں عطا بھی کرتا ہے اور انسان سے چیزیں جو ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ دے گا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ الداح رضی اللہ تعالیٰ انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو الدرداء۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا، اور ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے اس باغ میں تھے۔ ابو الدرداء وہاں گئے اور ام الدرداء کو آواز دے کر کہا اے ام الدرداء یہاں سے نکلو، میں نے یہ باغ اپنے رب عز و جل کو جو ہے وہ قرضے میں دے دیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے اور کل اس کی جزا لے لے، اور ایک اور دروازے پر فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس خرچ کا بدل عطا فرما اور بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ ایک اور دروازے پر ایک اور فرشتہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ قلیل مال جو کافی ہو اور وہ اس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کرنے والا ہو۔ ایک اور دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے کہ اے بنو آدم موت کے لیے جھگڑے پالو اور ویران ہونے کے لیے مکان بناؤ۔ شعب الایمان میں حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کو واپس بھی کر دوں گا۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ملأ سردار بادشاہی، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی سے لہم انہیں کہا ابعث تو بنا دے لنا ہمارے لیے، ابعث تو بنا دے لنا ہمارے لیے مالکن ایک فرشتہ، مطلب ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل تاکہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں،
اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قال، تو اس نبی نے، پیغمبر نے کہا، حل کیا، عصیتم، تم نزدیک ہو، تم قریب ہو، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تمہارے اوپر، القتال، لڑنا۔ تو نبی نے کہا اگر تم پر قتال جو ہے وہ فرض کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تقاتلوا، تو تم لڑو گے بھی نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتلہ، کہ ہم لڑیں گے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وآبائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ فلما، پس جب کتبہ، وہ جہاد فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑائی کرنا، تولوا، تو وہ اپنے اس بات سے، اس نے قول سے جو ہے وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے جو ظالم ہے۔ مطلب سامعین دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے گروہ کو، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کریں گے۔ نبی نے کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا، روگردانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ہم انشاءاللہ بعد میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی ایک جماعت کی جہاد کی طرف جو بات کی گئی ہے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں میں سے ان لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا گیا تھا جو کہ موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، پھر بھی موت نے تو ان کو آ لیا تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان یہ غور کریں کہ جب موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا تو کیوں نہ شہادت کے آئینے میں موت کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے۔ اور ان آیات مبارکہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مزید ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو جو کہ جہاد کا مکلف بنایا گیا ہے اور ان پر کوئی پہلا یا نیا حکم نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بنو اسرائیل کو جہاد کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جب کسی حکم کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں ہر امت کو اس حکم کا مکلف بنایا جا رہا ہے، ہر امت کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، تو یہ جو حکم ہوتا ہے یہ بڑی محنت اور مشقت والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانے کے بنو اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں فضول بحث اور ہر درمی سے کام لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ضد اور کجی بحثی سے ملال ہوتا تھا، آپ تکلیف میں آیا کرتے تھے، آپ کو رنج ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک نبی کے زمانے میں بنو اسرائیل کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہمیشہ سے بنو اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ ان کے عمل کا ایک تسلسل تھا جو کہ آپ کے زمانے کے بنو اسرائیل میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی چند آیات مبارکہ میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد جو ہے وہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناپسندیدہ ہو۔ پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جو چیز تمہیں ناپسندیدہ لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں پسند لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے جس نبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بنو اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ شموئیل یا شمون کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نبی کا نام جو ہے وہ شمون تھا، اور کچھ کی روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو نبی آئے تھے ان کا نام یوشع بن نون تھا۔ امام ابن جریر جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ یہ بات روایت کرتے ہیں کہ وہب بن منبع نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، اور انہوں نے تورات کے احکامات کو نافذ کیا۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یقنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی تورات کے حکام کو نافذ کیا،
ان کی وفات کے بعد حضرت حزقیل بن یوزی خلیفہ ہوئے. ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں کئی حوادث ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکامات کو فراموش کر کے بت پرستی شروع کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں الیاس بن نصیف خاص کو، بن العزیر بن ہارون بن عمر کو بھیجا، عمران کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو تورات کی احکامات کی تجدید کے لیے جو ہے وہ فرمایا تھا. اس کے بعد حضرت الیاس کے ساتھ بنو اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھا جس کا نام جو ہے وہ احاب تھا. اس وقت تمام بنو اسرائیل جو ہے وہ بت پرستی کیا کرتے تھے اور حضرت الیاس ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے. حضرت الیاس کی دعوت کو بنو اسرائیل جو ہے وہ مسترد کر دیا کرتے تھے. صرف ایک بادشاہ ان کی دعوت سنتا تھا اور وہ بھی بت پرستی میں مشغول ہو گیا. پھر ان کے بعد حضرت الیسع خلیفہ ہوئے، وہ بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئے. پھر یکے بعد دیگر نبی آتے رہے. ان کے پاس ایک تابوت تھا جو کہ ان کے آباء و اجداد سے ان کے پاس چلا آتا تھا. اس میں سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ تبرکات بھی تھے. ان کا جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو وہ اس تابوت کو آگے کر دیتے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن پر فتح عطا فرما دے. خیر، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. اور تابوت سکینہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے اپنے چینل پر ایک اور بھی ویڈیو بنا رکھی ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آپ باقی ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ ضرور ویڈیو مل جائے گی، اس کو دیکھیے گا تو آپ کو تابوت سکینہ کی مزید جو ہے وہ تفصیل کے بارے میں معلومات مل جائیں گی. آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، خصوص بالخصوص ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اور اے اللہ، ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.